السلام علیکم، میں سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ایک اہم کیس سنا، اور وہ کیس سو موٹو کیس تھا جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پچھلے ہفتے لیا تھا۔ وزیر اعظم نے جو اعلان کیا تھا اپنے MNAs کو 50 کروڑ روپے دینے کا، جو انہوں نے اعلان کیا تھا، اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 2 رکنی بینچ نے پچھلے ہفتے اس کا سو موٹو نوٹس لیا تھا اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو نوٹس جاری کیے تھے کہ وہ اس کا جواب دیں، اور اس طرح اٹارنی جنرل کو بھی کہا تھا کہ آپ گورنمنٹ سے ہدایات لے کر آ جائیں۔ تو آج اس کے بعد پھر انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کیس کو ہم چیف جسٹس کو ریفر کریں گے تاکہ وہ اس پہ لارجر بینچ بنائیں۔ تو پھر پرسوں اس پہ لارجر بینچ بنایا گیا تھا چیف جسٹس کی سربراہی میں۔ تو آج اس لارجر 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی موجود تھے۔ تو آج جب اٹارنی جنرل پیش ہوئے تو انہوں نے فیڈریشن کی طرف سے یہ جواب دیا کہ جو سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں اعظم خان، انہوں نے رپلائی دیا تھا سپریم کورٹ کے اس آرڈر پہ، جس پہ اس نے کہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے، وزیر اعظم نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی فنڈ کسی کو جاری نہیں کیا گیا۔ جس پر پھر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا یہ ڈرافٹ آپ نے بنایا تھا؟ اس سے اٹارنی جنرل سے مخاطب ہو کے کہا کہ کیا یہ ڈرافٹ آپ نے بتایا؟ اس نے کہا نہیں، یہ ڈرافٹ میں نے نہیں بتایا۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ تو کورٹ کا آرڈر پڑھ لیں۔ تو جب اس نے آرڈر پڑھا، اس نے کہا ہم نے تو آرڈر کیا تھا۔ اس نے کہا جناب آپ نے آرڈر کیا تھا کہ پرائم منسٹر، سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، تو سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر نے یہ ڈرافٹ بھیجا ہے، اور انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یا وزیر اعظم نے کوئی اس طرح کے فنڈ جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ تو اس نے پھر کہا کہ یہ جب بات ہوگی تو اس نے کہا، اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ جناب یہ تو جو اخبار میں جو ہے، جو ڈاؤن اخبار میں ہے، پھر اس کو پھر کلیریفیکیشن دینی چاہیے۔ تاہم اس کے بعد پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اور صوبوں نے بھی اس پہ جواب جمع کرایا ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے نہیں کرایا، جبکہ پنجاب، KPK اور بلوچستان نے اس پہ جواب جمع کرایا، اور انہوں نے کہا کہ کسی پروونشل گورنمنٹ نے کوئی فنڈ جاری نہیں کیا کسی بھی MPAs کو۔ تو یہ کیس چل رہا تھا، تو آج ہم نے اس کی سماعت دیکھ لی۔ میرے ساتھ صدیق جان موجود ہے، جو کہ بہت سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، بہت کیسوں کو یہ کور کرتے ہیں۔ صدیق جان، یہ انٹرو میں تو میں نے سارا بتا دیا، آپ ذرا آج کے کنڈکٹ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار جو ہے نا، جب چیف جسٹس صاحب آرڈر بھی لکھوا رہے تو بار بار انٹرپٹ کر رہے تھے، ذرا ناظرین کو بتائیں۔ جی بالکل سر، آپ نے تو کئی دہائیوں سے آپ سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں، اور ہمیں تو ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بینچ میں ججز موجود ہوتے ہیں، 3 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، اگر کسی جج کو جو آرڈر لکھوایا جا رہا ہوتا ہے اس کے کوئی ایڈیشن کروانا چاہتا ہے، کوئی چینجنگ کروانا چاہتا ہے، تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جج آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ اکثر آپ یہ دیکھتے ہیں جب ہم کورٹ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مائک جو ہوتا ہے، جو ججز کے سامنے ہوتا ہے، اس کو بھی اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ آواز کورٹ روم میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک نہ جائے کہ کیا ججز جو ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن آج قاضی فائز صاحب نے 4 بار انٹرپٹ کیا، 3 سے 4 بار، اور اوپن کورٹ کے اندر سب نے سنا جب وہ چیف جسٹس کو کہہ رہے تھے کہ نہیں، پنجاب حکومت نے رپورٹ ٹھیک نہیں دی۔ جب چیف جسٹس نے یہ لکھوایا کہ پنجاب حکومت اور ان 3 حکومتوں نے رپورٹ جمع کرائی ہے، پنجاب، KPK اور بلوچستان نے، اور تینوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم کوئی ترقیاتی فنڈز نہیں دے رہے اپنے MPAs کو، تو اس پہ جب انہوں نے یہ لکھوایا تو قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ رپورٹ دوبارہ پڑھیں، غلط رپورٹ، پنجاب حکومت کی رپورٹ مبہم ہے، درست نہیں ہے، کیٹیگوریکل نہیں ہے، آرڈر کے مطابق نہیں ہے۔ پھر چیف جسٹس نے دوبارہ پڑھا تو انہوں نے پھر پنجاب حکومت کو بھی کہا ہے کہ وہ رپورٹ دوبارہ دیں۔ اٹارنی جنرل آج کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، قاضی فائز صاحب ان کو روک رہے تھے، درمیان میں قاضی فائز صاحب نے ان کو کہا کہ آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس کورٹ کے سامنے کہ پرائم منسٹر نے کوئی فنڈ جاری نہیں کیے، اور جو قاضی فائز صاحب نے نوٹس جاری کیا تھا وہ تو کیا تھا سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر۔ قاضی فائز صاحب یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے سیکرٹری کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر خود کیوں نہیں کہتے؟ تو حالانکہ نوٹس پرائم منسٹر کو نہیں ہوا تھا، ہاں بالکل، نوٹس سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہوا تھا۔ اگر پرائم منسٹر کو نوٹس ہوتا تو ہو سکتا ہے پھر پرائم منسٹر ہی جواب دیتے۔ بالکل ایسی ہے، لیکن جب چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ یہ معاملہ ہے فنانس منسٹری اور فنانس ڈویژن کے متعلق، یعنی اگر فنڈ جاری کرنے ہیں تو فنانس والے جاری کریں گے نا، وہی اس کی مطلب اس کو سارا آگے ایگزیکیوٹ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم فنانس ڈویژن سے، فنانس جو محکمہ ہے، محکمہ خزانہ، ان سے جو ہے وہ جواب لے لیتے ہیں، وہ اپنا کیٹیگوریکل ایک موقف دیں کہ کوئی فنڈ جاری نہیں کیے گئے۔ اس پر بھی قاضی فائز صاحب نے کہا کہ نہیں، اس رپورٹ پہ بھی پرائم منسٹر کے دستخط ہونے چاہیے۔ اچھا صدیق جان، اس سے پہلے جو دوسرے جج تھے جسٹس اعجاز الحسن، جب اٹارنی جنرل نے کہا نا کہ یہ اپنا بیان دے دیا تو اس نے کہا کہ چلے، اس نے کہا کہ تھوڑا ریکنسر، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ ایسے کوئی فنڈ جاری نہیں کیے گئے جو کہ
کسی بھی آئین کے اور قانون کے خلاف ہو اور اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف ہو تو آپ ایک کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دے دیں. لیکن پھر اس پہ قاضی فائزی صاحب نے پھر دوبارہ انٹرپٹ کیا. اس نے کہا کہ نہیں, آپ جو ہے نا یہ کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ, اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دے دیں. اور وہ جو جب چیف جسٹس نے پھر یہ لکھوایا کہ جب وہ فائنانس منسٹر سیکرٹری فائنانس وہ جو ہے اس پر جواب دے دے, کیونکہ وہی مجاز اتھارٹی ہے, کیونکہ فنڈ تو اسی فائنانس منسٹری ریلیز کرتی ہے. تو اس پہ پھر قاضی فائزی صاحب نے دوبارہ انٹرپٹ کیا کہ نہیں, اس پہ پرائم منسٹر کی دستخط ہونے چاہیے. تو آپ کیسا محسوس کریں کہ آج کا جو کورٹ کا ماحول تھا اس کے بارے میں, کیونکہ آپ نے بڑا, ہم نے سب نے دیکھا, لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا محسوس کیا؟ میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ بڑا لگا کہ قاضی صاحب جو ہیں, دیکھیں اب قاضی صاحب نے سندھ حکومت پہ بات نہیں کی, جس نے جواب جمع نہیں کرایا. چلو پنجاب حکومت نے جواب تو جمع کرایا نا, قاضی صاحب نے اعتراض کیا تو وفاق پہ اور صرف پنجاب پہ کیا. سندھ کی انہوں نے بات ہی نہیں کی کہ بھائی سندھ والوں نے جواب کیوں نہیں جمع کرایا. سندھ کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے اورلی کہہ دیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ریٹن اسٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دیا تھا. نہیں دی, ان کی اورل اسٹیٹمنٹ کو مان لیا, اس تک نہیں بولے قاضی صاحب, لیکن وفاق اور پنجاب پہ اعتراض کیا. تو یہ جو ایک تاثر ہے, کیونکہ آج کل قاضی صاحب آپ کو پتہ ہے نا ریفرینڈم بھی کرا دیتے ہیں, عوامی تاثر کیا ہے, لوگوں کا تاثر کیا ہے. تو کیونکہ اب عدالت نے یہ روایت شروع کی ہی ہے کہ عوام کے تاثر کے اوپر دیکھا جائے کہ عوام کا کیا تاثر ہے. تو ایز اے پاکستانی وہاں بیٹھ کے جو میرا تاثر تھا, رپورٹر کو بھی چھوڑ دیں, وہ یہ تھا کہ قاضی صاحب صرف اور صرف وفاق کو اور پنجاب کو, جو تحریک انصاف کی مین اس وقت ظاہر حکومت ہے, ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اگر وہ ان کا کنسرن ہوتا کہ یہ کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے, پھر ان کو سندھ پہ بھی بات کرنی چاہیے تھی. لیکن سندھ پہ انہوں نے آصف علی زرداری کی, پیپلز پارٹی کی, جو اس وقت پی ڈی ایم کے پاس ایک واحد حکومت ہے, اس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی. حالانکہ جتنی کرپشن, لوٹ مار اور ایک ساری چیزیں سندھ حکومت کے بارے میں سامنے آتی ہیں, وہ کسی اور حکومت کے بارے میں نہیں آتی. تو بہرحال آج سب سے افسوسناک تو یہ تھا کہ جس طرح سے وہ مداخلت کر رہے تھے جب چیف جسٹس آرڈر لکھوا رہے تھے, تو یہ بہرحال ایک افسوسناک. اچھا, ہم نے عموماً دیکھا ہے, چونکہ ہم 15-16 سال سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, تو جب چیف جسٹس خود آرڈر ڈکٹیٹ کر رہے تھے یا لکھوا رہے ہوتے ہیں تو وہ خود مطلب ہے ججوں سے صلاح لے لیتے ہیں. لیکن آج چیف جسٹس صاحب کسی صلاح نہیں لے رہے تھے, لیکن وہ خود لکھوائی جا رہے تھے, اور اس پہ بار بار جو ہے نا جسٹس قاضی فائزی صاحب ان کو ایک قسم کا ایک تاثر یہ تھا کہ وہ اس کو ڈکٹیٹ کرا رہی تھی. دیکھیں وہ مسئلہ یہ کہ بات جب کلیئر ہو گئی تھی کہ جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل نے بھی فوراً کہا کہ جی بالکل پرائم منسٹر اس کے اوپر سائن کریں گے. جب ایک کام غلط کیا نہیں ہے تو پھر انہوں نے کیا پریشانی ہے. دوسرا, اٹارنی جنرل نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا اگر پرائم منسٹر اخباری خبروں کی تردید کرنے لگے پھر تو وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے, پھر تو سارا دن ہی وہ تردید کرتے رہے نا. ہاں, تو جس اخبار کا یعنی ڈان کا انہوں نے حوالہ دیا جسٹس قاضی فائزی صاحب نے, تو یہ تو پھر اگر خبر غلط ہوگی تو پھر تو ڈان اخبار کو پھر کلیریفیکیشن چھاپنی چاہیے. اس میں تو پرائم منسٹر یا اس سیکرٹری کا کوئی یا فائنانس سیکرٹری کا کوئی قصور نہیں ہے. بالکل نہیں, وہ پھر ان کو بھی بلا لیں نا, نوٹس جاری کر کے ان کو بھی بلا لیں, جس رپورٹر کی خبر تھی اس کو بھی بلا لیں کہ بھائی آپ نے یہ کس بنیاد پہ یہ خبر دی تھی اور آپ نے کس بنیاد پہ یہ چیزیں کی. تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے, اب کل کا دن امپورٹنٹ ہے کہ کل جب جواب جمع کرائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ڈسپوز آف ہوتا ہے یا اس پہ قاضی فائزی صاحب کا کوئی اختلافی نوٹ, کوئی اختلاف سامنے آتا ہے. اور اس میں دیکھنے والی بات یہ بھی ہوگی کہ جب اس کا فیصلہ آئے گا, کل کورٹ آرڈر لکھوایا جائے گا یا جو بھی, تو اس کے اوپر قاضی فائزی صاحب کو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی اضافی نوٹ یا کوئی اختلافی نوٹ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آ سکتا ہے, کیونکہ وہ بہت ساری باتیں اس میں لکھیں گے جو کہ شاید باقی ججز ان سے اتفاق نہ کریں. تو اس لیے یا تو وہ اختلافی نوٹ آئے گا ان کا یا اضافی نوٹ آئے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ آئے گی. یعنی اگر اس کا آرڈر جب جاری ہوگا تو اس میں اس کا اختلافی نوٹ آئے گا, یا اختلافی نوٹ ہوگا یا اضافی نوٹ ہوگا, دونوں میں سے ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ وہ لازمی ہوگی. اچھا, تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. ناظرین, آج جو دوسرا جو صدارتی ریفرنس کیس ہوا اس کی بھی سماعت ہوئی, جو کہ آج اٹارنی جنرل صاحب نے اپنے دلائل دیے اور کل وہ اپنے دلائل مکمل کر لیں گے. لیکن آج اس کا لب لباب یہی تھا, وہ بہت ساری ججمنٹ انہوں نے کوٹ کی سپریم کورٹ کے سامنے, جس میں اس پہ فنڈامنٹل رائٹس کو اجاگر کیا گیا تھا, جس میں لوگوں کے حقوق کا حوالہ کیا تھا. اور لیکن اس کا لب لباب اٹارنی جنرل صاحب کا یہی تھا کہ چونکہ جب یہ تھوڑا بہت اس نے اشارہ یہ بھی کیا کل کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جس میں کروڑوں روپے لوگ بانٹ رہے ہیں اور جو سینٹ 2018 کے الیکشن میں, تو اس نے کہا کہ یہ وہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے, کہ ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, اس نے جو رول ہوتا ہے پارلیمنٹیرینس کا, پبلک
रिप्रेजेंटेटिव, ये जो हमारे MPs MNA होते हैं, इनका जो रोल होता है वो कह रहा है कि वो उनका रोल जो है वो शीशा की तरह अपने वोटरों के सामने अया होता है। यानी वो लोग, वो पार्लियामेंटेरियन, वो MPs, वो MNAs जो अपने अवाम से वोट लेते हैं और फिर उसी वोट का जो है वो पासदारी नहीं रखते और उसी वोट को फिर वो बेचते हैं और अपना ज़मीर बेचते हैं और अपने वोटरों का जो कॉन्फिडेंस है वो शेकन कर लेते हैं। इस पर फिर ये भी कहा कि लेट्स सपोज अगर कल कोई दूसरी हुकूमत आ जाए और वो कहे कि ये सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस तरह ये होगा कि कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट का आपका फ़ैसला जो है वो इनफील्ड होगा और आने वाली हुकूमत भी फिर सीक्रेट बैलेट के इंतखाबात नहीं करवा सकेगी। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने पेश होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।